ذرا میں دیکھوں دونوں میں سے کسے چننا ہے، میں دیکھوں عمر کیوں نہیں مانتا، میں دیکھوں عمر ابو جہل کیوں نہیں مانتا۔ یاد رکھیے آج بھی ہدایت کا فیصلہ اسی زاویے پر ہے، اسی پیمانے پر ہے۔ عمر لا علم ہے اس وجہ سے نہیں مانتا، ابھی تک دعوت نہیں پہنچی اس وجہ سے نہیں مانتا، ابھی تک پیغام نہیں پہنچا اس وجہ سے نہیں مانتا، ابھی تک کلمہ نہیں پہنچا اس وجہ سے نہیں مانتا۔ اور ابو جہل ضدی ہے، حالانکہ اس کی مٹھی میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا۔ ابو جہل ضدی ہے، حالانکہ اس کے سامنے چاند دو ٹکڑے ہوا۔ ابو جہل ضدی ہے، حالانکہ اس کے سامنے درختوں نے اور پتھروں نے سلام کیا۔ اللہ نے فرمایا جو ضدی ہے اسے اٹھا کے جہنم میں پھینک دوں گا، جو لا علم ہے اسے علم عطا کر کے محمد کے قدموں میں بھیج دوں گا۔ یوں صحابہ کو چنا ہے رب نے۔ کس نے؟ اور اب ایک جملہ سنیے، میری بات سمجھ بھی آ رہی؟ جلدی ہے تو جلدی ختم کر لیتا ہوں۔ اچھا نہیں، بعض لوگوں کو جلدی ہو سکتی ہے، جمعہ پہلے پڑھ لیتے ہیں، بیان بعد میں کر لیں۔ لالا موسیٰ گجرات ہے، گجرات کے اپنے ہی انداز ہے، ماشاءاللہ۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ہائے ہائے، چنا رب نے۔ میری اب گفتگو ایسی ہوتی نہیں کہ درمیان میں بندہ چھوڑ دے آخری سمجھ آ جائے، بات نہیں ہو سکتا۔ ابتدا کی چھوڑ دے کہے بعد کی سمجھ آ جائے گی، نہیں ہو سکتا۔ اب جنہوں نے تمہید سنی ہے انہیں اگلی بات سمجھ آ سکتی ہے، باقیوں کو نہیں سمجھ آ سکتی ہے۔ میں کر کیا سکتا ہوں؟ اور میں بار بار توجہ ہی کھینچتا رہتا ہوں۔ اسی لیے کہا تھا کہ قریب قریب ہو کے بیٹھیے تاکہ بعد میں کوئی آپ کو پھلانگ کے اندر نہ آئے۔ لیکن آپ نے بھی کہا ہم نے بات نہیں ماننی، اور میرا بھی آج ہی واسطہ ہے نا، اگلے جمعے کو میں نے تھوڑی ہی آنا ہے، تو میں بھی کہتا ہوں چلو جیسے بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھے رہیں۔ دونوں کو جب چنا رب نے، اب سنیے گا، میں آپ کو ایک بڑا قیمتی سا لطیف سا جملہ سنانے چلا ہوں۔ مجھے یہاں پر بلایا میاں صاحب نے یا قاری صاحب نے؟ چلو ٹھیک، مجھ پہ کوئی کرے نا اعتراض تو میں تو بولوں، بات کی بات ہے۔ سب سے پہلے وہ بولے گا جس نے مجھے بلایا ہے۔ آج تے بولو، اگلے جمعے نہ بولے ہو جی۔ سب سے پہلے وہ بولے گا جس نے مجھے، اگر کسی کو نا کہ قاضی کیوں آیا، سب سے پہلے تو وہ اٹھے گا جس نے مجھے بلایا، وہ کہے گا کیا تکلیف ہے تجھے، میں نے بلایا، انتخاب میرا ہے، انتخاب چناؤ میرا ہے، انتخاب میرا ہے، میں نے بلایا ہے، مجھ سے۔ وہ کیوں بولے گا؟ وجہ اس لیے کہ مجھ پہ اعتراض وہ خود پہ اعتراض سمجھے گا، مجھ پہ اعتراض وہ خود پہ اعتراض سمجھے گا۔ صحابہ کو چنا رب نے، ہائے ہائے، صحابہ کو بلایا مصطفیٰ کی محفل میں رب نے۔ صحابہ انتخاب ہے رب کا۔ اب جب جنہوں نے صحابہ پہ تنقید کی، صحابہ نہیں بولے، حضور بھی نہیں بولے، رب بولا۔ کون بولا؟ رب بولا، اور انہی لفظوں میں بولا جو لفظ اعتراض کرنے والوں نے کہے، وہ انہی لفظوں میں انہوں نے کہا کما آمن الصفحاء، وہی لفظ کما آمن الصفحاء۔ اللہ نے فرمایا الا انہم ہم الصفحاء، انہوں نے کہا صحابہ پاگل، اللہ نے فرمایا کہنے والے پاگل۔ انہوں نے کہا صحابہ فسادی، اللہ نے فرمایا الا انہم ہم المفسدون، جو میرے محمد کے یاروں کو فسادی کہے وہ خود فسادی ہے۔ بعد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا، اب یار نے خود تسلیم کیا ہے عالم یا صحابہ کا، میں عدیم کروں گا محشر تک یوں ہی پرچا صحابہ کا، سب کا ہے اعلان یہی میں ہوں حکمدار صحابہ کا، فردوس کی اینا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا، دھرتی کے سخت سینے پر ہر آثار صحابہ کا، جہاد بدر اور خیبر میں کچھ نیکی شاہ صحابہ کا، لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ اقجار صحابہ کا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور صحابہ کو چنا ہے رب نے۔ اب ایک تھوڑی سی بات آگے اور لے جاؤں گا، زیادہ نہیں تاکہ آپ پہ بوجھ نہ بنے۔ یہاں پر جب کہا جاتا ہے نا
کہ مسجد بناؤ، جب تک نماز پڑھی جائے گی آپ کو ثواب ملے گا۔ کہیں کنواں کھدوا جاؤ، نلکے کا انتظام کر جاؤ، صدقہ جاریہ ہے، جاری رہے گا آپ کو ثواب۔ کسی بچے کو عالم بنا جاؤ، حافظ بنا جاؤ، ثواب ملتا رہے گا۔ ساری امت کا ثواب، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، عمرہ کرے، طواف کرے، نوافل پڑھے، صدقہ دے، زکوٰۃ ادا کرے، تہجد پڑھے، جو کام کرے نیکی کے، داڑھی رکھے، پگڑی پہنے، حقوق ادا کرے، حقوق العباد کا خیال رکھے، حقوق اللہ کا دھیان رکھے، ساری امت کا ثواب صحابہ کو ملتا ہے۔ ساری امت کا ثواب صحابہ کو ملتا ہے، اور سارے صحابہ کا ثواب ابو بکر کو ملتا ہے، اس لیے کہ ابو بکر خشت اول ہے اسلام کی، ابو بکر بنیاد ہے، ابو بکر وہ ہے، ابو بکر وہ ہے کہ پیارے آقا چل رہے ہیں، صحابی چل رہے ہیں، ایک صحابی ابو بکر سے آگے چل رہے ہیں، پیارے آقا نے، رحمت للعالمین آقا نے، شفیق آقا نے، رحمتوں والے آقا نے، انک لعلی خلق عظیم والے آقا نے اس صحابی کا ہاتھ پکڑا، پیچھے کھینچا، دیکھ تو صحیح ابو بکر کے آگے چلتا ہے۔ ابو بکر کی وہ شان ہے، ابو بکر وہ شخصیت ہیں۔ ایک شخص نے حضرت علی سے سوال کیا، اور ہر سوال معلومات کے لیے نہیں ہوتا، کچھ سوال شرارت کے لیے ہوتے ہیں۔ ایک صاحب نے حضرت علی سے سوال کیا، امت میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ سب سے بڑا؟ اب حضرت علی کو سوال جو کر رہا تھا وہ سامنے بیٹھا ہے، اور حضرت علی اس کی کیفیت کو بھانپ گئے کہ یہ شرارت کے طور پر سوال کر رہا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ حضرت علی فرمائیں گے، آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو حضرت علی فرمائیں گے سب سے بڑا امت میں عالم میں ہوں۔ تو جب حضرت علی کہیں گے امت میں عالم میں ہوں، تو میں کہوں گا پھر خلافت بھی آپ کا حق تھا۔ حضرت علی سمجھ گئے اس کی کیفیت کو، فرماتے ہیں امت میں سب سے بڑا عالم ابو بکر ہے۔ اس نے کہا جی وہ کیسے؟ پیارے آقا نے فرمایا، حضرت علی نے فرمایا کہ پیارے آقا کا فرمان ہے، امام اسے بناؤ جو سب سے بڑا عالم ہو۔ یار تھوڑا تھوڑا بول لو میرے ساتھ، جو سب سے بڑا۔ اور یہ وہ اس طرف اشارہ تھا کہ جب پیارے آقا کے پاس پہنچے صحابہ، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، پیارے آقا خاموش، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا۔ جب تیسری دفعہ صحابہ پہنچے تو پیارے آقا فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ میرے ابا بڑے رقیق القلب ہیں، ان میں اتنی ہمت نہیں، بڑے نرم دل والے ہیں کہ وہ آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں، کسی اور کو کہہ دیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر ہی پڑھائیں گے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ صحابہ نے جناب عمر کو مصلی پر کھڑا کر دیا۔ توجہ، کسے؟ حضرت عمر کو مصلی پر کھڑا کر دیا۔ اقامت ہو گئی، صفیں بن گئیں، حضرت عمر نے اللہ اکبر کہہ دیا۔ جب تکبیر تحریمہ ہو گئی، اللہ اکبر کہہ دیا، تو نماز میں چلے گئے۔ بولیے 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 بولیے، حالت نماز میں چلے گئے۔ اب سنیے، میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ صفیں بن گئیں، اقامت ہو گئی، حضرت عمر نے اللہ اکبر کہہ دیا، یوں قبلہ رخ ہے اور یوں حجرہ مبارک ہے پیارے آقا کا، آواز پہنچی حجرہ مبارک میں۔ پیارے آقا سمجھ گئے ابو بکر کی آواز نہیں ہے، پردہ ہٹا کے فرمایا لا، نماز توڑ دو، لا، عمر مراد پیغمبر ہے، ٹھیک ہے، عمر ناطق بالحق ہے، ٹھیک ہے، عمر رب سے مانگ کر لیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جہاں ابو بکر ہو وہاں کوئی اور مصلی پر نہیں آ سکتا۔ ابو بکر وہ ہے، آئے آئے ابو بکر۔ اور پھر ایسا ایک موقع آیا انہی بیماری کے ایام میں، پیارے آقا فرماتے ہیں مجھے مسجد میں لے چلو، ایک ہاتھ رکھا جناب علی کے کندھے پر،
ایک ہاتھ رکھا جناب عباس کے کندھے پر، فرمایا مجھے لے چلیے۔ جیسے ہی پیارے آقا مسجد میں داخل ہوئے، ادھر حضرت ابوبکر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما چکے ہیں، ادھر پیارے آقا داخل ہوئے، ادھر ابوبکر نے پاؤں پیچھے ہٹانا شروع کر دیے۔ ذوق والوں کے لیے کہ جملہ عرض کر رہا ہوں، میں نے اپنے تخیل میں پوچھا، تخیلات کی دنیا کا آدمی ہوں، اپنے تخیل میں پوچھا ابوبکر آپ تو قبلہ رخ ہیں، آپ تو سجدے کی جگہ پہ دیکھ رہے ہیں، آقا ادھر سے داخل ہوئے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ ابوبکر فرماتے ہیں مجھے خوشبو نبوت نے بتایا، حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ لیکن پیارے آقا تشریف لائے اور دیکھا نا جب ابوبکر قدم پیچھے ہٹا رہے ہیں تو کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا مکانک، ابوبکر اپنی جگہ پہ کھڑا رہے، یہ نہیں فرمایا میری جگہ پہ کھڑا رہے، نہیں، اپنی جگہ پہ کھڑا رہے، میں تجھے مصلی امامت سے ہٹانے نہیں آیا، جمانے آیا۔ ابو بکر وہ ہے، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت و جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نماز و دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا و مینار ٹھہرا، وہ جلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے تحقیق فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہیں قدسی آمین نے اس کی دعا پر، وہی ثانی اسمِ ندا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہے بڑے سب مراتب، چکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے، کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے، دیے ہیں مگر اس کو رتبے خدا نے۔ اللہ اکبر۔ اس شخص نے دوسرا سوال کیا جناب علی سے، اچھا علی المرتضیٰ جی یہ بتائیے امت میں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ امت میں سب سے بڑا؟ اب اس کے ذہن میں یہ تھا حضرت علی کہہ دیں گے میں ہوں، کیونکہ میں تفصیلات میں اب کیسے جا سکتا ہوں، وقت تھوڑا ہوتا ہے۔ روزہ رکھا تھا، مسکین آ گیا تھا، پھر روزہ رکھا تھا، حضرت علی کے خاندان نے، حسن و حسین نے، فاطمہ نے، مسافر آ گیا تھا، پھر روزہ رکھا تھا تیسرے دور، تو ایک قیدی آ گیا تھا اور جو کچھ تھا اٹھا کے دے دیا، اللہ نے قرآن نازل فرما دیا تھا، تو حضرت علی فرمائیں گے امت میں سب سے بڑا سخی میں ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں سن، امت میں سب سے بڑا سخی ابو بکر ہے، امت میں سب سے بڑا سخی، بولیے بولیے، ابو بکر ہے۔ اس نے کہا جی وہ کیسے؟ حضرت علی فرماتے ہیں تجھے یاد نہیں وہ تبوک کا منظر، جب حضرت عمر کی خواہش تھی کہ آج میں بڑھ جاؤں گا، آج ابو بکر سے میں بڑھ جاؤں گا، ہر دفعہ ابو بکر آگے نکل جاتا ہے، آج میں آگے نکل جاؤں گا، اور یہ خواہش کیوں تھی؟ اس لیے کہ حضرت عمر کا سامان زیادہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں، حضرت عمر کا سامان زیادہ تھا، اس لیے حضرت عمر کی خواہش تھی آج میں بڑھ جاؤں گا۔ لیکن پیارے آقا کے سوال نے کیفیت کو بدل دیا، پیارے آقا کے سوال نے کیفیت کو، پیارے آقا نے یہ نہیں پوچھا عمر کتنا لایا، یہ سوال کرتے تو پھر جواب یہ تھا میں اتنا لایا، اور ابو بکر سے سوال کرتے تو کتنا لایا، تو وہ کہے گا میں اتنا لایا، تھوڑا سا، تو حضرت عمر بڑھ جاتے۔ پیارے آقا کے سوال نے کیفیت کو بدل دیا۔ پیارے آقا فرماتے عمر لے آیا؟ جی یا رسول اللہ لے آیا۔ گھر میں کیا چھوڑا؟ گھر میں کیا چھوڑا؟ یا رسول اللہ آدھا لے آیا، آدھا چھوڑا ہے۔ ابو بکر تو بھی لے آیا؟ جی یا رسول اللہ لے آیا۔ گھر میں کیا چھوڑا؟ عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے۔ اور یہ وہ موقع جب حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ ابا بے چین ہیں اور دیوار پہ ہاتھ لگا رہے ہیں، کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ فرمایا یہاں ایک سوئی رکھی تھی، وہ بھی دے آئے۔ پھر میں نے دیکھا کہ رات کو کروٹ بدل رہے ہیں، چین نہیں آ رہا، کروٹ پہ کروٹ۔ ابا جی کیا ہو گیا؟ نبی نے چندہ مانگا ہے تو آپ تو سب کچھ دے آئے، پھر بے چینی کس بات کی ہے؟ فرماتے ہیں عائشہ بیٹا
جس تڑپ سے نبی نے اس بار چندہ مانگا ہے، لگتا ہے سخت دشمن سے مقابلہ ہے، ایسے پہلے کبھی نہیں مانگا، بے چین اس لیے ہوں کہ ابو بکر نبی نے چندہ مانگا ہے اور تو نے اتنا مہنگا کپڑا پہن رکھا ہے۔ صبح اٹھے وہ کپڑا بیچا، چند پیسوں کا ٹاٹ خریدا، ٹاٹ کو اپنے اوپر اوڑا، ببول کے کیکر کے کانٹے بطور بٹن کے لگائے، حضور کی محفل کی طرف چل پڑے۔ ابھی ابو بکر نہیں پہنچے کہ جبریل پہلے پہنچ گیا، اور جبریل جب پہنچا تو پیارے آقا نے دیکھا جبریل نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں جبریل خیر ہے، ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، خیریت ہے؟ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ذرا اوپر دیکھیے۔ پیارے آقا نے اوپر دیکھا، اللہ نے پردے ہٹائے، محبوب کو دکھایا، تمام ملائکہ نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ پھر حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ابو بکر کی طرف رب کا سلام لایا ہوں۔ ابو بکر